امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان کہ جن کی حیا پر فرشتے بھی ناز کرتے تھے، اتنے حیادار تھے کہ فرشتوں کو بھی حضرت عثمان کی حیا پر ناز تھا، اور سخاوت اتنی تھی کہ مدینہ کے لوگ رشک کرتے تھے، اور جن کی شہادت پر امت کا دل ٹوٹ گیا وہ عظیم صحابی رسول ذو النورین، یہ وہ خوش نصیب ہیں کائنات میں، عثمان ہی کائنات کا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ سعادت صرف اور صرف حضرت عثمان بن عفان کو ہے کہ جن کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے ہیں، رات کا وقت ہے اور حضور آرام فرما رہے ہیں۔ دستک ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کون؟ جواب آتا ہے کہ حضور ابو بکر آئے ہیں۔ اجازت ملتی ہے، حضرت ابو بکر تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ اس کے اوپر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ عرض کی حضور عمر آئے ہیں۔ اجازت مل جاتی ہے، حضرت عمر پاک تشریف لاتے ہیں۔ اب تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کون؟ عرض کی جاتی ہے کہ حضور عثمان آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب سنا نا کہ عثمان آئے ہیں، حضور آرام فرماتے، حضور اٹھ بیٹھے، اپنے کپڑوں کو سمیٹا، کپڑوں کو سمیٹ کر پھر اجازت دی، فرمایا کہ عثمان کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، جب وہ چلے گئے تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ ابو بکر آئے تو آپ تشریف فرماتے، ویسے ہی تشریف فرما رہے، عمر آئے ویسے ہی آپ تشریف فرما رہے، اور جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست فرمایا، یہ کیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عثمان کا مقام اور شان۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور کے تمام صحابہ کا حیا کریں، جب بھی زبان کو کھولیں تو ذکر خیر کریں، ان کی عظمت کو بیان کریں، ان کے مقام کو بیان کریں۔ ہمیں بھی حیا کرنی چاہیے کہ جس سے رب کے محبوب اور اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس عثمان کا حیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی 2 شہزادیاں دیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ مدینے میں پانی جو ہے وہ مہنگا ہوا، بیر روما، پانی میٹھا تھا لیکن بیچنے والا مہنگا بیچتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو اس پانی کو خریدے اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے؟ کوئی ہے کسی کے پاس ایسی دولت ہو کہ جو رب سے سودا کرے کہ کنویں کو خرید کر اللہ سے جنت حاصل کرے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اور اپنا جو بھی مال تھا یا جتنا بھی ہوا، اس وقت بڑا تکرار ہوا، اس یہودی نے بڑا تکرار کیا کہ میں اتنے پیسے دوں گا، سارا نہیں جو ہے وہ میں بیچتا، آدھا بیچوں گا۔ روایت میں مختلف ہیں، لیکن بہرحال جب نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خریدے اور اللہ سے جنت حاصل کرے، تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، کنویں کو خریدا، اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ ہمارا بھی مال ہے،
ہمیں بھی دولت ملتی ہے، لیکن ہم دیکھیں نا کہ ہماری دولت کہاں خرچ ہوتی ہے۔ کوئی جو ہے وہ جائیداد بناتا ہے، کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی بزنس بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی وہ خوش نصیب تاجر اور دولت مند ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کی اور بار بار اپنے رب سے جنت کو خریدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کا جو موقع تھا وہ بڑا مشکل تھا، شدید گرمی تھی اور مسلمانوں کی مالی حالت بڑی کمزور تھی اور پریشانی کے عالم تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سینکڑوں اونٹ، سینکڑوں گھوڑے اور سونے جواہرات وغیرہ سب کچھ اور چاندی اللہ کے راہ میں پیش کر دی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرانے لگے، حضور خوش ہو گئے، حضور خوش ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا۔ اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کیا اور بار بار خرچ کیا۔ اب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی ان کا وقف کیا ہوا مال آج بھی مدینے میں چل رہا ہے، سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اور پھر غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو نبی پاک مسکرائے، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عمل جو ہے وہ بڑھتا گیا، عاجزی بڑھتی گئی، رب کا جو قرب تھا وہ بڑھتا گیا۔ ہماری صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی ہے، ہم اس طرح کے معاملات میں دن بدن جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں سستی، غفلت دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی کہ جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دے دی، فرمایا کہ عثمان تو جنتی ہے، اور پھر جنہوں نے حضور کے مبارک فرمان پر اللہ سے جنت کو بار بار خریدا اور جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تیرا عمل، کوئی بھی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، اس کے باوجود بھی ان کی ترقی ہوئی، عاجزی بڑھ گئی، انکساری بڑھ گئی، عبادت بڑھ گئی، اللہ کی بارگاہ میں رونا بڑھ گیا اور رب کا جو قرب تھا وہ بھی زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن ہمارا الٹ ہو رہا ہے، ہم جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں یا ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، ہماری اس چیز میں کمی آ رہی ہے، اسلام پہ عمل میں کمی ہے، نمازوں کی کمی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی کمی ہے، عاجزی اور انکساری کی کمی ہے، اور اللہ کے قرب میں بھی کمی آ گئی۔ وہ وقت تھا کہ جب لوگ ان کا رجحان زیادہ مسجد کی طرف تھا، نمازوں کی طرف تھا، عبادات کی طرف تھا، قرآن پاک کی طرف تھا، نیک عمل کی طرف تھا، لوگوں کی خدمت کرنا، نیک عمل کرنا، لوگوں کی طرف توجہ کرنا، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑانا۔ کبھی ایسا بھی مسلمانوں کے اوپر دور تھا کہ جب رات کو مسلمانوں کے محلے سے کوئی گزرتا تھا تو لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، رونے کی آوازیں آتی تھیں، اور وہ رونا یہ دنیا داری کے لیے نہیں تھا بلکہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں روتا تھا۔ پھر وہ وقت تھا کہ صبح کو جس گلی سے بھی بندہ گزرتا تھا تو گھروں میں بچوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اب صورتحال کیا ہے؟ ساری رات جو ہے شور و غل کی آوازیں آتی ہیں، اور صبح کو جب محلوں سے اگر کوئی نمازی گزر کے آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی لوگ بستے ہی نہیں ہیں، بالکل سنسان سناٹا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کوئی 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھنا، اور پھر اس کے بعد نہ نماز نہ قرآن کی تلاوت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر صورتحال کیا ہے؟ یہی ہم وہی لوگ ہیں، اگر کوئی ٹورنامنٹ ہو، فٹ بال ہے، یہ اس طرح کے معاملات ہیں تو 2-2 3-3 4-4 گھنٹے ہم نکال لیتے ہیں،
لیکن آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت مسجد کا ماحول ہے، خوبصورت قالین بچھا ہوا ہے، اے سی چل رہے ہیں، بالکل ٹھنڈک ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی جو بندہ اور جو بزرگ کرکٹ کے لیے، فٹ بال کے لیے، ادھر ادھر کی مداری وغیرہ کے تماشے کے لیے جو 2 3 4 گھنٹے بندے نکال لیتے ہیں، نماز کے لیے 5 یا 10 منٹ کیوں نہیں نکالتے؟ کوئی بھی تماشا ہو تو پورے کے پورا جو ہے وہ محلہ ہمیں نظر آتا ہے، سارا چھوٹے سے لے کے بڑا سب کے سب اس تماشے میں کھڑے ہیں، لیکن جب مسجد میں نماز کی باری آتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، جمعے کی باری آتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے یہ دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کو نبی پاک نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی، فرمایا کہ تو جنتی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان نے جب وہ کنواں مدینے کا خریدا، پھر بھی جنت خریدی رب سے۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، پھر بھی جنت خریدی۔ اور پھر ہر مقام کے اوپر حضرت عثمان غنی نے اپنا جتنا بھی مال تھا اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ نبی پاک نے عثمان غنی کو بار بار جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ خوش ہو کر سرکار نے فرمایا کہ عثمان، تو کوئی بھی عمل کرے گا آج کے بعد تیرا کوئی کام بھی تجھے نقصان نہیں دے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اتنی بشارتیں اور سب کچھ ملنے کے بعد بھی اگر ہم سیرت اٹھا کے دیکھیں تو کوئی تکبر نہیں آیا، کوئی انا پیدا نہیں ہوئی کہ میں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں جب بولتا ہوں تو لوگ سنتے ہیں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، یا میں جو ہے وہ تہجد پڑھتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں۔ اور عثمان غنی کا امت کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کو جمع کر کے امت تک پہنچایا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا نا کہ لوگ مختلف جو ہیں وہ صحیفے پڑھ رہے تھے، کسی کے پاس کوئی لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کوئی لکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کمیٹی بنائی اور تمام اوراق جو تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک قرآن ترتیب دیا۔ آج جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان کو بھی یاد کیا کرو، تمہارے سامنے قرآن پاک کا یہ جو نسخہ اور تحفہ موجود ہے، یہ تمہارے پاس پہنچنے کے لیے حضرت عثمان نے ان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب قوم اپنے بزرگوں کے احسانات کو بھول جاتی ہے تو وہ قوم رسوا ہو جاتی ہے، وہ ذلیل ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج کے اس دور میں تباہی اور بربادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمیں انگریزوں کے مقولے بڑے یاد ہیں کہ فلاں نے فلاں کہا تھا، فلاں نے فلاں کہا تھا۔ کیا حضور کے صحابہ کے قول یاد نہیں ہیں؟ صدیق اکبر نے امت کو پیغام کیا دیا، یہ نوجوان کو یاد نہیں ہے؟ عمر پاک نے، جس نے پوری دنیا کے اوپر انصاف کے ساتھ حکومت کی، کہ جس کے لیے کافر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر 10 سال اور عمر حکومت کرتا تو دنیا میں کافروں کا نام نشان بھی نہ رہتا، اس عمر کا کوئی قول امت کو یاد نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جو قوم کے اوپر بڑا احسان کیا، امت مسلمہ کے اوپر، اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ میرے اوپر اگر کوئی تھوڑی سی بھی مصیبت آئے تو میں اپنا دفاع کرتا ہوں، اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہوں۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تلواریں لے کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اجازت مانگی کہ عثمان اگر تو اجازت دے تو یہ جو چاند لوگ ہیں نا، ان کو گاجر کی طرح ہم کاٹ کے رکھ دیں، انہیں اپنے افسوس ہو کہ کس طرح صحابی رسول کے گھر کا محاصرہ کیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے طاقت ہونے کے باوجود بھی، خلافت ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اپنی جان دینا تو پسند ہے، لیکن مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں مسلمانوں کا خون بہانا مجھے پسند نہیں۔ جان کی بات ہے۔ اب تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کا لفظ بول دو تو خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں لوگ طاقت کے نشے میں، لیکن یہ بھی صحابی رسول ہیں، وقت کا خلیفہ ہے، ساری پاور ہے، سب کچھ ہے، ساری فوج ساتھ ہے،
سب کچھ ساتھ ہے، اور وہ اجازت بھی مانگ رہے ہیں کہ حضور اجازت دیں، یہ جو چند لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں نا، فتنے اٹھانے والے، ان کا نام و نشان بھی مٹا دیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نا، میں اجازت نہیں دوں گا، میں اپنی جان تو اپنے رب کے سپرد کر دوں گا، لیکن مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں کسی کا خون نہیں بہنے دوں گا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ایمان کا قرآن میں اعلان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا کہ جو بھی ایمان لے کر آئے، رب کو ایمان وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ ہم سے مطالبہ اسی بات کا ہے کہ تم بھی ایسے مومن بنو، تم بھی ایسا اسلام لے کے آؤ، تم بھی ایسا کلمہ پڑھو جس طرح کے حضور کے صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کیسا کلمہ پڑھا؟ انہوں نے ہر چیز کے اوپر ہر چیز کو سنا اور برداشت کیا، لیکن جب رب رسول کا حکم آیا تو پھر کوئی چیز برداشت نہیں کی۔ ہم اپنی ذات کے لیے کوئی لفظ برداشت نہیں کرتے۔ کوئی اٹھ کے اسلام کے خلاف بولے ہمیں برداشت ہے، کوئی اٹھ کے حضور کے خلاف بولے ہمیں برداشت ہے، کوئی اٹھ کے قرآن کے خلاف بول دے ہمیں برداشت ہے، کوئی اٹھ کے مسجد کے خلاف بولے، مدرسے کے خلاف بولے، یعنی جو بھی چیزیں اسلام کے ساتھ تعلق ہے جن کا، کوئی لاکھ بولتا رہے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی ذات کے خلاف اگر کوئی ایک لفظ بھی بولے، پھر ہم بولنے کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں کہ سامنے کھڑا کون ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، استاد ہے، پیر ہے، امام ہے، کوئی بھی ہے، پھر ہمیں تمیز نہیں رہتی، پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ سامنے کون ہے۔ ہماری آنکھوں میں خون اترتا ہے، زبان میں وہ اس طرح کی کڑواہٹ آتی ہے کہ ہم سارے رشتے بھول جاتے ہیں کہ سامنے کھڑا کون سا ہے اور گفتگو کا ادب کیا ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ کی بات آئے، دین اسلام کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کوئی لاکھ بولتا رہے، میں کہتا ہوں جو مجھے کیا ہے، کیا میں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا میں نے ساری زندگی جینا ہے؟ آخر مرنا نہیں ہے، میں نے قبر میں نہیں جانا، محشر والے دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہونا، رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے میں نے نہیں جانا؟ کیا دین اسلام قیامت والے دن میرا گریبان نہیں پکڑے گا؟ کیا قرآن حضور اور اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرے گا کہ جب اس کی اپنی ذات کی بات آتی تھی تو یہ جو اس کے قدم زمین پر نہیں لگتے تھے، جب اسلام کی بات آئی تو اس کے کان کے اوپر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب اللہ کی بات آئے، اللہ کے رسول کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، دین کی بات آئے تو مجھے پرواہ نہ ہو، اور اپنی ذات کی بات آئے تو میں ہر چیز بول جاؤں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ذات بعد میں ہے، گھر بعد میں ہے، ملت بعد میں ہے، قوم بعد میں ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ دین اسلام ہے، سب سے پہلے چیز جو ہے جو وہ کلمہ ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رب رسول کے احکامات ہیں۔ ان باتوں کی طرف توجہ کریں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اللہ رسول کے احکامات کو قربان نہیں کیے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے کنواں خرید کر مسلمانوں کو دیا تھا، اپنی قیمت لگا کے، پینے کے لیے جب میٹھا پانی نہیں تھا تو عثمان نے وہی کنواں خرید کے دیا۔ جب فتنے اٹھے، جب وہ وقت آیا تو انہی لوگوں نے آپ کے خریدے ہوئے کنویں کا پانی بند کر دیا، محاصرہ کیا، 40 دن پانی بند رکھا، اور پھر روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ روزے کی حالت ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، گود میں قرآن ہے، اور ظالموں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور حضرت عثمان غنی کے خون کے جو قطرے ہیں وہ قرآن پاک کے اوپر گرے۔ اس طرح کی عظیم شہادت خلیفہ رسول امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح اپنے شہادت دی۔ اور پھر یہ فیصلہ ہے کہ جو جس حالت میں جس کی شہادت اور موت ہوتی ہے، قیامت والے دن وہ اسی حالت میں گزرے گا۔ عثمان صدیاں گزر گئیں، جب بھی قرب قیامت حضرت عثمان اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے تو روزے کی حالت ہوگی اور قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے، اور صحابہ جیسے ایمان کی ہمیں بھی اللہ جھلک نصیب فرمائے۔
اور ان جیسے کام کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، قوم کی تباہی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ قوم اپنے بزرگوں کو بھول جائے، اور ہماری تباہی کا سب سے بڑی سبب اور وجہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کو بھول چکے ہیں۔ صدیق اکبر ہیں، عمر پاک ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ، مولا مشکل کشا، جتنے بھی بزرگ ہیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔